الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وختم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہم فرسٹ کوارٹر فائنل کے اندر عوامی نیوز چینل پر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 4 ٹیمیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم پھر ان ٹیموں کا تعارف بھی ہم آپ سے کروائیں گے۔ سب سے پہلے اس پروگرام کی ابتدا اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، آپ نے تلاوت کلام مجید سنی، آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسلی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جا وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جامی رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دلنشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جا وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جا بھی رہ گئی، اللہ اللہ کا درود و سلام، اللہ اللہ کا سجود و قیام، اللہ اللہ کا وہ کیف دوا، وہ صلاۃ سکون واپری رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسلی وہیں رہ گئی،
جی ناظرین کرام، آئیے پہلا کوارٹر فائنل، اس راؤنڈ کے اندر ہوں گے 10 سوالات. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت 4 ٹیمیں، ڈائمنڈ پبلک اسکول، شاہین پبلک اسکول، رائل پبلک اسکول اور عالم راجٹ گورنمنٹ اسکول کے طلباء ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی I'm Sarish from Diamond Public School. جی My name is Ibad Ali from Diamond Public School. My name is Mohammad Asif. My father's name is Nachar. I read in class 9th. My school name is Shan Public School. جی My name is Gulam Rasul. My school name is Shan Public School. My name is Amir Hamza from Royal Public School, Hebrew. My name is Farman from Royal Public School, Kipro. My name is Habibullah from Government High School, Mohammed Ali. My name is Khudabak from Government Boys High School, Mohammed Ali. ماشاء اللہ عزوجل، چاروں ٹیمیں بڑی تیاری کے ساتھ یقیناً آئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے کوارٹر فائنل میں کون جو ہے جیتے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا. تو تمام ٹیمیں تیار ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، آئیے عوامی نیوز چینل پر آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 میں سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم کریں گے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب گناہ گار زیادہ ہونے لگے اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگے اور امانت کی خیانت ہونے لگے اور بزرگوں کو برا کہنے لگے، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے اور کم درجے کے اور ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت جی سمجھو تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب، اگلا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی دو ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید، پیغمبر خدا تعالیٰ کی کتابوں، خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے نہ مانے تو ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب، اگلا سوال بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن پاک ہونے سے مراد ہے کہ وہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یا پلیدی نہ ہو. جی ہاں، نجاست یا پلیدی جسم پر نہ ہو تو اس کا مقصد ہے کہ بدن پاک ہے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی اگلا سوال نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست حکمیہ، دوسری نجاست حقیقی. جی جناب، حقیقی اور حکمی. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ کی صدا نہ آنے کی وجہ؟ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ون مور کیا کہنا چاہیے؟ ون مور کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اگلا سوال اس راؤنڈ کا ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی 2 قسمیں ہیں. ایک چھوٹی نجاست حکمی، اسے حدیث اصغر کہتے ہیں. دوسری بڑی نجاست حکمی، اسے حدیث اکبر اور جنابت کہتے ہیں. جی جناب، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کی منع نہانا ہے، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے. جی نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے. انہوں نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ ٹائم غسل میں 3 فرض ہیں. جی جی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا. جی ہاں، تمام بدن پر پانی بہانا. جواب بالکل درست ہے. جی عالم راجٹ اسکول کی ٹیم سے ہمارا سوال موزوں پر مسح کب جائز ہے؟ جواب ہے جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، جب تک وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں. جی ان کا جواب بھی درست مانا جاتا ہے. سبحان اللہ نے کیا. جی جناب، اگلا سوال ڈائمنڈ اسکول سے. یہ ہمیں بتائیں گے وضو اور غسل دونوں
میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ جی، وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے اور غسل میں نہیں ہے، تو ان کا جواب درست مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، مسح کس طرح کریں گے؟ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری پہ رکھے، صرف ان کے سر رکھنا کافی نہیں۔ جی جناب، ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی اگلا سوال، اس لکڑی یا پٹی یا بھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس لکڑی یا بھایا پر اس لکڑی یا بھایا کا سوال بنا، اس لکڑی یا پٹی یا بھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس لکڑی یا بھایا پر مسح کرنے کا بھایا کا اکاڑنا نقصان پہنچائے گا اور سخت تکلیف ہوتی ہے جی آدھا جواب۔ تو سخت تکلیف ہوتی ہے جی جناب، کیا سمجھا جائے؟ آدھا جواب، جلدی پورا جواب تو دیں۔ سخت تکلیف ہوتی ہے اور جی تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے اور جی ہاں۔ اور تو جی جناب، جب تک آپ پورا جواب نہیں دیں گے تو آپ آگے نہیں چل پائیں گے، اس لکڑی اس کو غلطی شمار کیا جائے گا۔ اس لکڑی یا پٹی یا بھایا پر اکھاڑنا نقصان پہنچائے اور سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس کو جی آپ کی تھوڑی سی مدد کر دی جاتی ہے کہ سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی کو بھایا کا ابھی تک آپ نے حکم نہیں سنایا ہے، یہ صرف آپ نے لائن سنائی ہے۔ حکم کیا ہے؟ جی جناب، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جناب عالی، آگے کا جملہ تھا اور پٹی اور بھایا پر مسح کر لینا جائز ہے، جو کہ اس کا درست جواب ہے، جو کہ آپ نہ دے سکے، لہذا آپ کی یہ غلطی شمار کی جاتی ہے۔ جی جناب، اگلا سوال عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے ہوا، ہمیں بتائیں گے کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب، تمام مٹی پر مسح کرے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو نہ ہو۔ جی ہاں، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی جناب، اس راؤنڈ کا چوتھا سوال ڈائمنڈ ٹیم سے، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اگر پٹی کھولنے سے، جی اگر لکڑی یا پٹی کو کھولنا اور بھائی کا اکھانا سخت نقصان اور تکلیف پہنچائے تو مسح کرنا جائز ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ایک چانس آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہم نے ان کو بھی چانس دیا، آپ کو بھی چانس دے رہے ہیں۔ اگر لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور بھائی کا اکھانا سخت نقصان اور تکلیف پہنچائے تو سوال کو سمجھ کر جواب دینا ہے۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جی جناب، آدھے سے زیادہ جواب دیا تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ترکیب بنے گی، لیکن حکم لازمی سنانا ہے۔ پھر سے بولنا۔ جی تیسرا چانس، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اس میں حکم لازمی سنانا ہے۔ جی جناب، 10 9 آپ بھی پڑھ لیں، 8 7 6 5 4 3 نجاست رکھیے گا غلیظہ ہو یا خفیفہ۔ 2۔ ان کو ایک چانس مزید دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مقابلے میں ٹوسٹ ہے، ہم ان کو ایک لاسٹ دفعہ یہ سوال سنا رہے ہیں، ان کے 2 سیکنڈ بچے ہیں، 2 اور 1، جس کو ہم ساتھ مل کر کاؤنٹنگ کریں گے۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جی 3، بس 3 2 1 اینڈ 0۔ آپ کا جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کو غلطی شمار کیا جاتا ہے۔ درست جواب سماعت فرمائیں، اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ کرے
تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان کرے لیکن مسح نقصان نہ کرے تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان کرے اس وقت پٹی یا چھایا پر مسح کرنا جائز ہے، جو کہ آپ جواب نہ دے سکے۔ انشاءاللہ اگلی ٹیم سے ہم سوال کریں گے، شاہین پبلک اسکول کی ٹیم ہے، یہ ہمیں بتائیں گے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی نجاست حقیقہ دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ جی نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، انہوں کا جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اس راؤنڈ کا چوتھا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم پرعزم ہے، ایک غلطی پہلے کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس کی اب کی بار غلطی نہیں کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ جی جواب دیں گے ہمیں کتنی چیزیں نجاست غلیظہ میں ہیں؟ کتنی چیزیں نجاست غلیظہ میں ہیں؟ کوارٹر فائنل، فرسٹ کوارٹر فائنل، غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ جناب عالی جواب دیں، کاؤنٹنگ شروع کریں۔ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام جانوروں کی بینٹ۔ جی جناب، 10 9 8 7 آدمی 6 کا پیشاب پاک کھانا۔ 5 4 3 2 آدمیوں کا 1۔ آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے۔ اس کا درست جواب، جی آپ دینا چاہ رہے تھے جواب لیکن آپ بیچ میں رک گئے، یہ آپ کی غلطی شمار کی جائے گی یا نہیں؟ چلو آپ کو چانس دے دیں، دے دو جواب۔ آدمیوں کا پیشاب پاک کھانا اور جانوروں کا پیشاب حلال جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون شراب پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال عالم راجر کی اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ نجاست غلیظہ اگر غیر جسم والی ہے جیسے پائخانہ تو وہ 3.5 ماشے تک معاف ہے، اگر وہ پتلی ہو جیسے پیشاب شراب تو وہ 1 انگریزی روپے کے فلا کے برابر معاف ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن یا کپڑے پر نجاست لگی اور نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہو جائے گی، قصدن اتنی نجاست لگی بھی رکھنا جائز نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا فل تیاری سے عالم راجر اسکول کی ٹیم نے بہت بہترین انداز میں پورے کے پورے سوال کا درست جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کریں گے نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی حصے کے برابر ہو تو معاف ہے۔ جی ہاں، چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے، ان کا جواب درست ہے۔ جی جناب، اگلا سوال آپ سے، نجاست حقیقہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ نجاست حقیقہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کپڑے پر ہو یا بدن پر پانی سے 3 بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ چوڑنا بھی ضروری ہے۔ جی کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اگلی ٹیم آپ سے سوال، استنجا کسے کہتے ہیں؟ پاک کھانا یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پہ لگی ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسے پاک کرنے کو، اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلی ٹیم آپ سے سوال، پانی کے سوا کسی اور چیز سے بھی پاکی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، وہ چیزیں جو پتلی اور بہنے والی چیزیں ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، جس سے ان کے ساتھ دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ جی جناب، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس راؤنڈ کا چھٹا سوال ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم سے، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس میں تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال، قیامت کب آئے گی؟
قیامت آنے والی ہے، اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنا معلوم ہے کہ جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی، اور نشانوں کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے. جی قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو کہیں گے جس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. جی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب علی. مقابلہ سخت ہو چکا ہے. اگلا سوال، عالم راجر اسکول کی ٹیم سے تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جی ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم، خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر کیا. ہر چیز بنانے کے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں. ہر بات اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ، ہر اچھی اور بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں. جی اندازے سے باہر نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال، جی جناب، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد فرمائی، اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں. جواب عطا فرما دیجیے. ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کو آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں اپنی ضرور ہوں گی. خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ان سب باتوں کا فضل و کرم ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہے. جی ایمان مفصل میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. آگے چلیے. سوال، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں وہ مسلمان ہے، لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے. ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں. یہ لوگ آخر میں گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے. جی آخر میں یہ بھی چھٹکارا پا جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، رائل پبلک اسکول کی ٹیم جواب دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بتائیں گے نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں، جیسے پیشاب، شراب اور خون. جی آپ کے برابر والے نے بھی کچھ کہا ہے. جیسے شراب، پیشاب، شراب، پاخانہ، خون. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ ناپاکی جو شریعت کے مطابق سے ہو مگر وہ دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا. جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اگلا سوال، ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم بتائے کہ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن پاک ہونا ضروری ہے. جی ہاں، دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. جی وضو کرنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے. درست جواب. سبحان اللہ. جی جناب، اس راؤنڈ کا 8واں سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث اکبر سے بدن پاک کرنے کا حدیث اکبر سے بدن پاک کرنے کا غسل سے ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں. بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا غسل پاک ہونا ہے. جی غسل کرنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی جناب، اگلا سوال، غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب غسل میں 5 سنتیں ہیں. اول دونوں ہاتھ گنڈوں تک دھونا، استنجا کر کے پھر استنجا کرنا، پھر بدن پر حقیقی نجاست دور ڈالنا اور ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. وضو کر کے بدن پر 3 بار پانی بہانا. 3 بار پانی بہانا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب، غسل کا کیا طریقہ ہے؟
गुस्ल का तरीका ये है कि अव्वल दोनों हाथ घुटनों तक धोएं, फिर इंतजा की और बदन थकी के नापाकी कर दो डाले, फिर वजू कर थोड़ा बदन में पानी बहाकर हाथ से मले। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गाड़ी तेजी से जा रही है, अपनी रफ्तार की तरफ रफ्तार बढ़ाकर मंजिल की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जनाब, किस किस्म के मौजों पर मसा करना जायज है? आप इरशाद फरमाएं। किस किस्म के मौजों पर मसाह करना जायज है? ऊपर की तरफ मसा करना चाहिए, तलों की तरफ मसा तरफ करने से मना नहीं होता। आपका जवाब नामुकम्मल है। दोबारा समाअत फरमाएं। किस किस्म के मौजों पर मसाह करना जायज है? ऊपर की तरफ मसा करना चाहिए, तलों की तरफ मसा तरफ करने से मना नहीं होता। 10 9 8 किस किस्म के मौजों पर मसा करना? तीन किस्म के मौजों पर मसा जायज है। अवल चमड़े के मोजे जिनसे पाँव टुकड़ों तक पीछे है। दूसरी वो अन्य सूती मोजे जिनमें चमड़े का तला लगा हो। तीसरी वो अन्य सूती मोजे जो इस कदर मोटे गाय हो के खाली मोजे पहनकर 3-4 मील रास्ते चलने से। जी जनाब, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आगे चलिए। रॉयल पब्लिक स्कूल हमें बताएंगे, अगर जी मोजे पर किस तरह मसा करें? जी मोजे पर किस तरह मसा करें? अगर मोजा इतना फट गया है कि पाँव की तीनों उंगलियों के बराबर खुल गया या चलने से खुल गया, इस पर मसा जायज नहीं है। अगर इससे कम फटा होता है, इस पर मसा जायज है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जवाब, ऊपर की तरफ मसा करना चाहिए, तलवों की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता। अफसोस, आपका जवाब गलत है। जी जनाब, अगला सवाल अगली टीम से, यह हमें बताएंगे रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम के बाद एक दफा के पहने हुए मौजों पर कितने दिनों तक मसा जायज है? जब अगर आदमी घर या रहने की जगह पे हो तो एक दिन एक रात मौजे पर मसा करना जायज है। अगर सफर में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसे जायज है। जी जनाब, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल इस राउंड का। जी जनाब, इस राउंड का फाइनल आखिरी सवाल। सब टीमें तैयार हैं भाई? यस सर। ओके, पूछ लिया जाए। जी, आप हमें इरशाद फरमाएं, जुबैरा किसे कहते हैं? जुबैरा वो लकड़ी है जो टूटी हुई दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है, मगर यहाँ जुबैरा से वो लकड़ी या जख्म की पट्टी या रस्म को पाया है जो कुछ भी मुराद है। जी जनाब, इनका जवाब आखिरी सवाल का आखिरी जवाब इस राउंड का इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जी, अगला सवाल शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से। सवाल, फटे हुए मौजों पर मसा जायज है या नहीं? अगर इतना मौजा फट गया कि पाँव के 3 छोटे उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया, चलने में खुल जाता है तो मसा जायज नहीं। अगर इससे कम फटा हो तो मसा जायज है। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगले सवाल के लिए हम चलते हैं रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ, और ये हमें बताएंगे नजासत गलीजा और नजासत खफीफा किसे कहते हैं? वो नापाकी जो सख्त हो उसे निजात गलीजा कहते हैं। वो नापाकी जो की गई है उसे निजात खफीफा कहते हैं। जी, इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जी जनाब, तीनों टीमों ने जवाब दुरुस्त दे दिया। आखिरी टीम से हमारा आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि नजासत खफीफा क्या चीजें हैं? जवाब, जो हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों का बीट नजासत। हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफा है। सामईन किराम, आपने देखा हमने टीमों से 10-10 सवाल किए, जिसके बाद आपको अभी रिजल्ट सुनाया जाएगा कि वो कौन सी टीम है कि जिन्होंने गलतियां करके और गलत जवाब देकर ये कोई गलती कर अपने आप को पीछे रख लिया। सामईन किराम, हम पहुंच चुके हैं फाइनल की तरफ। इस राउंड का फाइनल सजेशन क्या होगा, क्या डिसाइड होगा, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम दुआएं देती हुई पीछे रह जाएगी? हमारे साथ इस क्वार्टर फाइनल के राउंड में जो 2 टीमें आगे आई हैं, एक शाहीन पब्लिक स्कूल है और दूसरी आलम राजड़ गवर्नमेंट स्कूल है। आइए हम इनसे आउट ऑफ सिलेबस सवालात का सिलसिला करते हैं।
شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں، روزے کے فوائد تحریر کریں. روزے کے فوائد سنائیں. کتنے؟ جی جی 2 3 4 ہاں سنائیں. روزے سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچا رہتا ہے انسان. روزے سے انسان اللہ تعالیٰ روزے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جی ان کا جواب بالکل درست مانا جاتا ہے. جی جناب آپ سے بھی سوال ہے. عالم راجر اسکول کی ٹیم سے روزے کی معاشرتی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں، جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کتاب کے مطابق. روزے کی معاشرتی اہمیت اپنے اس کتاب کے مطابق الفاظ میں بیان فرمائیں. تیسری مرتبہ روزے کی معاشرتی اہمیت. سر روزے سے انسان کتنی بیماریوں سے روزے سے انسان کا دوسروں کے لیے ہمدردی کا حوصلہ اجاگر ہوتا ہے، اور روزے سے انسان کئی بیماریوں سے بچتا ہے. اور روزے سے 5 4 روزے کی معاشرتی اہمیت یہ ہے کہ روزے رکھنے روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. 2 روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. روزہ رمضان کے مہینے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ کا جواب بھی غلط ہے. روزے کی معاشرتی اہمیت، روزے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائیاں کم ہو جاتی ہیں. اس لیے مسلم معاشرے میں رمضان کے مہینے میں نیک کام زیادہ نظر آتے ہیں. جناب عالی دیکھا آپ نے. سامعین کرام عوامی نیوز ایچ ڈی چینل پر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن آج کا کوارٹر فائنل کا پہلا راؤنڈ جو ہوا، اس کے اندر آج کے اس پہلے کوارٹر فائنل میں جس ٹیم نے کوالیفائی کیا ہے، جیتی ہے، جو آگے بڑھی ہے، اس ٹیم کا نام ہے شاہین پبلک اسکول. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام ٹیموں نے بہت اچھی محنت کی. جی جناب اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو ان کی صلاحیتوں میں برکت نصیب فرمائے. آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.